بہن فرماتی ہیں کہ میرے شوہر مجھے زوال کے وقت میں واک کرنے نہیں دیتے، پہلے میں 2 گھنٹے کرتی تھی، شام کو وہ آتے ہیں تو ٹائم نہیں ہوتا، ان کے ساتھ جا نہیں سکتی، اور میرا وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ اور وہ جو اکیلے نکلنے نہیں دیتے۔ تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں آپ کے شوہر کہ آپ کو اکیلے نہیں نکلنے دیتے، یہی حیا کا تقاضا بھی ہے، اور یہی ایک شوہر پہ لازم بھی ہے کہ وہ آپ کو یہی کہیں۔ لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ محلے کی 3-4 عورتوں کو اپنی پر اثر ترغیب سے اس طرف مائل کریں، ان کے بھاری وجود کا ان کا احساس دلائیں کہ تمہارے اوپر کپڑے اچھے نہیں لگتے ہیں، تم بھی میری طرح آؤ ذرا واک کرتے ہیں سب۔ جب یہ آپ اس طرح کہیں گی تو ان میں جوش و جذبہ پیدا ہوگا۔ 5-6 عورتیں مل جائیں، پھر شوہر سے پوچھ لیجئے گا، امینہ عورتیں ساتھ ہوں، 5-6 عورتیں ہوں تو پھر شرعی لحاظ سے عورت شہر کے اندر نکل بھی سکتی ہے، لیکن شوہر کی اجازت سے ہی آپ نکلیے گا، اور انشاءاللہ پھر آپ کے شوہر منع نہیں کریں گے۔ وہ اکیلے ہونے کی بنا پہ منع کر رہے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ پورے محلے میں گھوم جائیں، گھر میں چکر لگا کے گھومنے سے بہتر یہ ہے کہ محلے میں گھوم جائیں اور وہاں کی عورتوں کو ساتھ لے کے انہیں بھی لے کے جائیں، وہ بھی سلم ہو جائیں گی تو آپ کو دعائیں دیتی رہیں گی انشاءاللہ۔ یہ آپ کے مسئلے کا اچھا حل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہیں، وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں، ان کی سنت کے مطابق داڑھی ہے کہ تم داڑھی شہید کرواؤ ورنہ مجھے طلاق دے دو، کیونکہ میری سب سہیلیوں کے شوہروں کی داڑھی نہیں ہے اور میری سہیلیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، داڑھی بڑھانا واجب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بڑی داڑھی رکھی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کی داڑھیاں ماشاءاللہ طویل تھیں، ایک مشت سے اور زیادہ ہی تھیں اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے یہ منقول ہے کہ آپ ایک مشت کے بعد اپنی داڑھی کو ترشوا لیا کرتے تھے۔ خصوصاً حضرت ابن عمر جب حج یا عمرہ کرتے تو اس طرح کا فعل کرتے، جس سے ظاہر ہوا کم از کم ایک مشت داڑھی تو رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی تلقین کریں اور اس عمل کو خود بھی لگاتار اپنائیں، اس میں دوام اور استمرار ہو، تو یہ اس کے واجب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ یہ ضابطہ اصول ہر جگہ لکھا ہے۔ میرے آقا نے حکم دیا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، یہودیوں کی صورت مت بنو۔ خود ساری زندگی کم از کم ایک مشت داڑھی سرکار کی رہی، اس سے زیادہ ہی رہی۔ اب جب اس پہ دوام اور استمرار ظاہر ہوا تو اسی سے وجوب بھی ثابت ہو جائے گا کہ سرکار نے رکھی۔ اور پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا طرز عمل بھی سامنے ہے کہ ایک مشت کے بعد تو داڑھی کٹوائی، ایک مشت سے کم نہیں کروائی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واجب ہے۔ اب ان بہن کا یہ مطالبہ کرنا کہ جی میری بیویوں کے شوہروں کی داڑیاں نہیں ہیں اس لیے آپ بھی شہید کروائیں، یہ بالکل غلط مطالبہ ہے۔ ایسا مطالبہ اگر ماں باپ بھی کرتے جن کا اتنا مقام و مرتبہ ہے تو بھی فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ گناہوں میں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے اس پہ ماں باپ ناراض ہوں، چاہے بد دعائیں دیں، چاہے وہ قطع تعلق کر لیں، وہ قابل گرفت ہوں گے، لیکن گناہ میں ماں باپ کے بات مان کر تعاون کرنا یا اطاعت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ تو پھر تو یہ بیوی ہے، تو انہیں پیار محبت سے سمجھائیں کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ جس طرح تمہاری سہیلیاں اپنے شوہروں کو داڑھی سے دور رکھ کر میدان معاشر میں سر جھکا کے شرمندگی کے ساتھ کھڑی ہو کر مجرمین کی صفوف میں کھڑی ہوں گی، تم مجھے بھی چاہتی ہو کہ میں ایسا کھڑا ہوں اور تم بھی کھڑا ہونا چاہتی ہو؟ تو بالکل اسٹرکٹلی طور پہ ایسی چیزوں میں کوئی تعاون نہیں ہوتا ہے۔ پیار محبت سب اپنے مقام پہ۔ میں 50 دفعہ شوہروں سے کہتا ہوں، اپنی ازواج کا میں اپنے شاگردوں کو سمجھاتا ہوں کہ جب آپ کی شادیاں ہوں اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سر پہ چڑھ کے ایسا ناچے کہ اس کی نگاہوں میں اللہ اس کے رسول کے احکام کی اہمیت اتنی سی ہو اور یہ اتنی قد آور ہو گئی ہے کہ ان کا کہنا مان لیا جائے۔ شوہر اللہ کی نہ مانے، رسول کی نہ مانے، ایمان داؤ پہ لگا دے، ان کی محبت کو، ان کی وفاؤں کو ثابت کرنے کے لیے ان کے سامنے سرنڈر ہو کر جی ایچ بن جائے۔ جی ایچ مینز غلامٹا، میں عموماً یہ شارٹ وے میں استعمال کرتا ہوں کہ غلام بن جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، لیکن پیار محبت سے سمجھائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ داڑھی نبی کریم کی سنت ہے، میرے نبی کا حکم ہے، میں نبی کا حکم نہیں ٹال سکتا ہوں، تمہارا 10 دفعہ ٹال دوں گا، ایک سے نہیں۔ پھر بھی نہ مانے، پھر آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں شرعی لحاظ سے آپ کو اس کا حق حاصل ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں الارم کے طور پر اذان لگا دیتا ہوں، صبح جب الارم بجتا ہے میں اٹھ جاتا ہوں، کیا یہ اس طرح اذان کو بطور الارم لگانا صحیح ہے؟ دیکھیں، اس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، میری نظر میں یہ صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جب جاگتے ہیں تو فوری طور پہ الارم کو بند بھی کرتے ہیں۔ اب اگر الارم بج رہا ہے اللہ آپ نے کٹ کر دیا تو اللہ کا نام گیا، پھر اللہ آپ نے کاٹ دیا، تو یہ ایک تو صحیح نہیں ہے کہ قطع لازم آتا ہے۔
دوسری، اور اس میں نادانستہ طور پہ بے ادبی کا پہلو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذان جو ہے ایک بڑی محترم چیز ہے، اور اتنی محترم ہے کہ علماء نے ارشاد فرمایا اگر اذان ہو رہی ہو تو بیکار کاموں میں مشغول نہ ہوا جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص اذان کے دوران بیکار کام کرتا ہے تو خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ یہ ویسے تو وقتی اذان کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال اذان کا ایک احترام ہے، اس کو وہ شاعر اسلام میں سے ہے اور اس کو صرف جاگنے کے لیے استعمال کرنا اور وہ بھی پوری اذان سننا مقصود نہ ہو، بیچ میں کٹ کر دینا، تو اس میں کئی لحاظ سے بے ادبی کے پہلو نکلتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ اور یہ غلط خیال ہے کہ کوئی مر گیا تو جب تک نہلائیں نہیں اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف یہ لکھا ہے کہ اگر وہ ابھی نہلایا نہیں اور جسم کھلا ہے تو قرآن پاس نہ پڑھیں، اگر جسم ڈھک دیا تو قرآن بھی پاس پڑھ سکتے ہیں، اور دعائے مغفرت وغیرہ تو بالکل منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ چل پھر نہیں سکتا تو کیا وہ حج بدل کروا سکتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر اس طرح بیمار ہو گیا ہے کہ اس کی بیماری اب ٹھیک ہونے کی طرف نہیں آئے گی، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، یا وہ جیسے شیخ فانی ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، چلنا پھرنا دشوار ہے، تو پھر تو وہ حج بدل کروا لیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وقتی طور پہ کچھ ایسی کمزوریاں ہیں جس کی بنا پہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن زمانہ مستقبل میں امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے گا کہ وہ کر سکیں گے، تو پھر ابھی نہ کروائیں، بلکہ ان کے فرض ہوگا کہ اس وقت کا انتظار کریں اور خود جا کے حج بدل کریں۔ اور فرض کر لیں امید تھی، انہوں نے حج کسی سے نہیں کروایا، لیکن آگے وہ امید کے توقع کے مطابق معاملہ نہیں ہوا، وہ چلنے پھرنے پہ قادر نہیں ہوئے، تو پھر وصیت کر کے چلے جائیں کہ میرے پیسے سے میرا حج بدل کروا دینا۔ لیکن انتظار کرنا اس صورت میں واجب ہوگا جب افاقے کی امید یا یقین ہو، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ حج بدل کروا سکیں گے۔ ایک بہن کا کویسچن تھا کہ وہ جاب کرتی ہیں اور سیلری ان کی گھر پر پہنچتی ہے، تو شوہر ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی سیلری سے گھر کا خرچہ چلاؤ، میں تمہیں نان نفقہ نہیں دوں گا۔ ان کا کویسچن یہ ہے کہ کیا اگر میں کماتی ہوں تو کیا شوہر کی طرف سے نان نفقہ معاف ہو جاتا ہے؟ دیکھیں نہیں ہوتا، آپ کے شوہر غلط کہہ رہے ہیں۔ چاہے عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے پاس بہت مال ہو، لیکن اس کے باوجود شوہر نے اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے شوہر پر نان نفقہ واجب رکھا ہے، اور نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، ایک رہائش، دوسرا لباس، تیسرا کھانا پینا، یہ شوہر کو فراہم کرنا ہی ہوگا۔ لہٰذا اگر بیوی کی سیلری کو بنیاد بنا کر شوہر نے نان نفقے کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو گناہ گار ہوگا۔ یہ چونکہ دینا واجب تھا تو ترک واجب لازم آیا، جو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور اگر یہ ہر مہینے ایسا کرتا رہا تو صغیرہ پر اصرار اس کو کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ اور میں اکثر عرض کرتا ہی ہوں کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے، ہم علم دین نہیں سیکھتے ہیں۔ شوہر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں، اپنے ضابطے، اپنے قاعدے بنا کر، اپنے اصول بنا کر وہ گھر کے اندر نافذ کرنا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے بنائے ہوئے احکامات، ان کے قواعد کو بالکل اتنا سا چھوٹا سا محسوس کر کے نظر انداز کرنا، آسان کر دینا۔ اگر بیوی شوہر کا کہنا نہ مانے تو پارا آسمان تک پہنچ جائے، اور خود اگر اللہ اس کے رسول کے احکام کو پامال کریں تو ان کے غضب کا کوئی احساس نہ ہو، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ تو بہرحال وہ شوہر غلط کر رہے ہیں، جتنے سالوں کا نان نفقہ اس طرح ضبط کیا ان کو دنیا میں دینا واجب ہے، ورنہ پھر میدان محشر میں نیکیوں کی شکل میں بیوی کو دینا ہوگا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک گیم کھیلتے ہیں جس میں گیم والے ہی انہیں کچھ کوائنز دیتے ہیں، وہ اگرچہ کوئی مادی شکل میں تو نہیں ہوتے، لیکن وہ کوائنز لگا کر گیم کھیلنے ہوتے ہیں، ایک بچہ دوسرے سے کوائنز جیتتا ہے، دوسرا ہارتا ہے، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ جوا ہے، یقینی سی بات ہے، اگرچہ یہاں مال نہیں لگا ہوا لیکن معنوی لحاظ سے جوا ہی ہے کہ دو جانب سے مال ہوتا ہے، کوئی ہم شرط لگاتے ہیں یا کوئی گیم کھیلتے ہیں، جو جیتے گا وہ دوسرے کا کل یا بعض مال لے لے گا، اور ایک اپنے بعض یا کل مال سے محروم ہو جائے گا، اس کو جوا کہتے ہیں۔ یہ اگرچہ یہاں پر فزیکلی طور پہ کچھ مال وغیرہ موجود نہیں، لیکن کوائنز کی شکل میں تو ہے، اور جیسا صدمہ ایک جواری ہارنے پر محسوس کرتا ہے، یہ بچے بھی کوائنز وغیرہ ہارنے پر محسوس کرتے ہوں گے، اور ایک جیتنے پہ فخر کرتا ہوگا۔ یہ گویا کہ ہم اپنے بچوں کو حقیقی جوئے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ بچے نابالغ ہیں تو وہ تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر ماں باپ اس پر مطلع ہیں اور پھر اپنے بچوں کو اس معنوی جوئے سے نہیں روکتے ہیں تو وہ شدید گناہ گار ہوں گے، یاد رکھیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ پھر یہ آگے چل کر معاذ اللہ نہ کرے ایک دفعہ عادت پڑ جائے تو آدمی پھر حقیقی طور پہ جوا کھیلتا ہے،
اور اس کو اس سے کہیں زیادہ لذت ملے گی جو اس وقت ان کو اس طرح کوائنز لگا کر کھیلنے سے مل رہی ہے۔ اور پھر آپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جواری بنائیں گے، اور جواری آپ کو پتہ ہے کہ مکان ہارتا ہے، بعض اوقات ازواج ہار جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اولادوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، عزتیں داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ ہم اپنے اولاد کو خود اس مقام تک پہنچانے کے لیے اگر کارروائی کر رہے ہوں نادانستہ طور پر، تو بہرحال ہوش میں آنا چاہیے اور اس طرح کی گیند بالکل بچوں کو نہ کھیلنے دیں۔ ہے کہ ہم اسٹیج وغیرہ تیار کرتے ہیں، لائٹنگ ہمارے ذمہ ہوتی ہے، بعض اوقات ساؤنڈ سسٹم بھی ہم دیتے ہیں، اور زیادہ تر جو باہر پروگرام ہوتے ہیں وہ میوزیکل پروگرامز ہوتے ہیں یا اور کسی قسم کے شوز ہوتے ہیں، تو ان میں ہم یہ جو چیزیں لگاتے ہیں اس کی آمدنی حاصل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جائز اور مباح کاموں کے اندر آپ استعمال کریں، یہ سب سے بیسٹ وے ہے۔ جیسے شادیاں وغیرہ کے لیے بھی اسٹیج بنتے ہیں، دیگر چیزیں لائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، لیکن فرض کر لیں کہ اگر کوئی میوزیکل پروگرام بھی اس کے اوپر کرتا ہے اور یا کوئی ایسا ڈرامہ وغیرہ کرتا ہے کہ جو مطلب صحیح نہیں ہے، تو اس میں آپ بری ذمہ ہیں۔ آپ کا ان چیزوں یا سروس پرووائڈ کر کے پیسہ لینا یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ اس میں اصول یہ ہوتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، کہ جو چیز جائز بھی استعمال ہو سکتی ہے، ناجائز بھی، اس میں اگر کوئی آپ کی چیز کو ناجائز استعمال کر رہا ہے اور آپ اس تعاون کی نیت نہ کریں تو آپ کے لیے اس کی اجرت لینا اور اس کا کرایہ وغیرہ لینا شرعاً جائز ہے۔ جیسے آپ اگر دکان دیتے ہیں تو کون سا دکاندار آج ایسا ہے جو اس میں شرعی لحاظ سے کاروبار کر رہا ہو، جھوٹ بھی بولتا ہے، غلط طریقے سے بیع ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ ایسی آپ مکان کرائے پر دیتے ہیں، کرایہ دار اس مکان چھت کے نیچے آ کے ہزاروں گناہ کرتا ہے، تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اگر آپ اس میں تعاون کی نیت نہیں کرتے ہیں تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح باہر کے ملکوں میں لوگ ٹیکسیاں چلاتے ہیں تو یہ اکثر کویسچن ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی کہتا ہے مجھے پب میں چھوڑ دو، بعض کہتے ہیں ہمیں چرچ جانا ہے وہاں چھوڑ دو۔ اب وہاں جا کے لازم سے بات ہے، پب میں کوئی مطلب کیا ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں، اور اسی طرح چرچ میں وہ کوئی مطلب کوئی نماز تو نہیں پڑھے گا، وہ تو شرکیہ عبادت ہی ہوگی وہاں پر، یا دیگر مسائل ہوں گے، تو اب ان کو جا کر چھوڑنا کیسا ہے؟ تو آپ دیکھیں ٹیکسی جائز کام میں بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی صحیح جگہ پہنچانا، اس میں بھی وہ کر رہا ہے۔ اگر آپ تعاون کی نیت نہیں کریں گے تو بالکل ٹھیک ہے۔ امام قاضی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ ایک شخص ہے وہ عمارتیں وغیرہ بناتا ہے، تو کسی نے اس کو ایک غیر مسلمین کی عبادت گاہ کا ٹھیکہ دیا ہے، تو اس کے لیے اس عمارت کو تیار کرنا کیسا؟ تو فرمایا اگر وہ تعاون کی نیت نہیں کرتا تو عمارت بنانے میں مسئلہ نہیں ہے، اس عمارت کو کس کام میں استعمال کیا جا رہا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ وہ لوگ کر رہے ہیں تو ان کا ہیڈیک ہے، اس کا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ قاعدہ ضابطہ بنا لیں کہ میں اپنی سروس اسی وقت پرووائڈ کروں گا جب سامنے والا جائز کام کر رہا ہوگا، تو پھر بھائی یہ ختم ہی کر دیں، دوسری طرف آ جائیں، کیونکہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب فتویٰ اور تقویٰ ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ بالکل جائز ہے، تقویٰ یہ ہے کہ آپ نہ لیں اس طرح کے آرڈر، آپ کہیں کہ میں بس دوسرا کوئی صحیح جو طیب ہوگا وہ لوں گا، جو بالکل 100% صاف ستھرے لوگ ہوں گے، صاف کام ہوگا، اور اگر نہیں ملتا تو میں اپنا کام ہی چینج کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس نیت پر، اس قربانی پر اور اس نفس کشی کے اوپر آپ کو بڑا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر آپ کرتے ہیں اور ایک عالم دین یا مفتی صاحب سے آپ نے مسئلہ معلوم کر لیا، آپ کے لیے بالکل طیب ہے، حلال ہے روزی حاصل کرنا، بس تعاون کی نیت نہ کریں۔ آپ نے اسٹیج تیار کیا، لائٹنگ کر دی، اب تم اس میں کیا کرنا چاہتے ہو بھائی تمہاری مرضی ہے، آپ نے اس کے مطابق کر دیا تو آپ کے لیے شرعاً بالکل جائز ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اپنے خرچے پر ایک آدمی کو باہر لے گیا اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ تم وہاں پر جا کر آہستہ آہستہ جب تم ہمارے پاس ہی کام کرو گے، پھر آہستہ آہستہ جو تمہیں سیلری ملتی رہے گی اس سے ہی ہمارا خرچہ اتارو گے جو تمہیں لے جانے پر ہوا ہے، اور ہمارے پاس کام کرتے رہو گے۔ لیکن اگر تم ہمارے پاس سے کام چھوڑ کر دوسرے کے پاس گئے تو ہم تمہارا پرمٹ کینسل کر سکتے ہیں۔ اب ہوا یہی کہ وہ شخص پہلے گیا، اس نے آہستہ آہستہ ہمارا قرضہ اتارا، اس کے بعد وہ کسی اور کے پاس کام کرنے چلا گیا، تو اس کا پرمٹ کینسل کرنا کیسا ہے؟ تو بالکل جائز ہے، آپ کا معاہدہ چونکہ اسی پر ہوا تھا، یہ اس پہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ کوئی ناجائز معاملہ نہیں ہے، یہ اس نے بلکہ غلطی کی، اور انہوں نے وضاحت کی ہے کہ سیلری بھی اچھی دیتے ہیں اس کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وعدہ خلافی ہے، یہ طوطا چشم شخص ہے، احسان فراموش ہے، کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے اس نے اپنے محسن کو چھوڑ کر آگے چلا گیا، جبکہ معاہدہ بھی ہوا تھا۔ تو ایسے شخص کا پرمٹ کینسل کرنا شرعاً بالکل درست ہوگا۔ ایک اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ اسپین میں کہیں ہیں اور ان کی فیملی یو کے میں ہے، اور عارضی طور پہ کچھ مہینے ان کو اسپین میں رہنے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم رہائش کا بڑا مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں ایسی رہائش ملے کہ آفس کے قریب بھی ہو اور قریب ایک مسجد بھی ہو، لیکن وہ نہیں مل پا رہی۔ اب اس میں 3 صورتیں انہوں نے بتائیں۔ ایک یہ کہ اگر مجھے قریب ملتی ہے تو اس میں عورتوں کے ساتھ مجھے فلیٹ میں رہائش شیئرنگ پہ رکھنا ہوگا، یہ تو لازم ہے، تو عورتوں کے ساتھ۔ ایک فلیٹ ملا اس میں کتا رہتا تھا، یعنی شیئرنگ پہ جو شخص تھا اس نے کتا پالا ہوا تھا۔
تیسری صورت یہ ہے کہ ایسے روم ہیں جس میں صرف میرے ساتھ مرد ہوں گے لیکن وہ مسجد سے بہت زیادہ دور ہیں اور میری جماعت نکل جائے گی، میں کس کو فوقیت دوں؟ دیکھیں ہمارا مشورہ ہوگا تیسرے کو فوقیت دیں، کیونکہ جماعت تو اس وقت آپ پر واجب ہوگی جب آپ مسجد کے قریب ہوں، اذان کی آواز آپ تک آتی ہو، یا اذان کی جیسے باہر اذانیں اعلانیہ طور پہ تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ آرام سے چل کے مسجد تک جا سکتے ہوں، اس میں حرج شدید نہ ہو، تب آپ پر جماعت واجب ہے۔ اور بامر مجبوری جب آپ دور رہائش رکھتے ہیں تو آپ سے جماعت ویسی ساقط ہو جاتی ہے، نماز آپ پڑھیں جماعت ساقط ہے، لیکن جو آپ دوسرے فتن ذکر کر رہے ہیں جیسے عورتوں کے ساتھ رہنا، انسان گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا، روڈ پہ نہیں بچ سکتا آدمی، نگاہ نہیں بچا سکتا، چاہے جائے کہ ساتھ ہی عورتیں رہتی ہوں، وہ سو رہی ہیں، وہ اٹھ رہی ہیں، وہ بیٹھ رہی ہیں، خیالات اور دیگر چیزیں، اور اسی طرح کتا ہر جگہ چاٹے گا، وہ آپ کو بھی چاٹے گا اور مطلب ہر جگہ منہ مارے گا، نجاست غلیظہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا جنب اور تصویر ہو یعنی تعظیماً لگائی ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی جگہ رہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے جہاں نجاست غلیظہ آپ کے اوپر لگے گی لازمی، تو یہ تیسری صورتحال بالکل آپ کے لیے صحیح ہے۔ ایک یہ بہن نے عجیب بات بتائی، انہوں نے کہا کہ میرے سسر ایک مرتبہ میرے پاس آئے، مٹی کے 3 ڈھیلے میرے ہاتھ میں پکڑائے اور کہتے ہیں کہ تجھے طلاق ہے، اور میرے شوہر وہاں موجود نہیں ہے کہ اس طرح طلاق ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ایک تو مٹی کے ڈھیلے تو بالکل ہی کوئی خرافاتی چیز ہے، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے طلاق وغیرہ سے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہاں رواج ہو کہ جب طلاق دیتے ہیں تو مٹی کے ڈھیلے پکڑا دیتے ہوں، لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب رہا طلاق کا مسئلہ، اس میں یہ تحقیق ضروری ہے کہ اگر تو طلاق آپ کے شوہر نے دے دی ہے اور والد صاحب کو کہا تھا کہ بیوی کو اطلاع دے دیں، تو وہ اطلاع دینا تو دور کی بات، جب شوہر نے کہا ہو، فرض کر لیں کہ میرے بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس کو اطلاع دیتے ہیں، جیسی منہ سے کہے گا فوراً طلاقیں پڑ گئیں، تو یہ آپ تحقیق کر لیں کہ شوہر نے کہا تھا کہ نہیں۔ اگر شوہر نے نہیں کہا، شوہر نے اجازت نہیں دی، تو پھر صرف سسر کے کہنے سے کوئی طلاق وغیرہ نہیں ہوتی ہے، یہ اختیار شوہر کے پاس ہے، سسر صاحب کے پاس نہیں ہے۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ سسر صاحب نے آپ کو طلاقیں دیں اور پھر بیٹے کو بتایا میں طلاق دے چکا ہوں، تیری بیوی کو 3 طلاقیں ذکر کر چکا ہوں، اور بیٹے نے کہا ٹھیک ہے میں نے جائز کی، میں اس کو مانتا ہوں، تو پھر یہ ہو جائے گی طلاق فضولی سمجھ لے، ہو گئی تو بیٹا اس کو جائز کر دے تو پھر طلاق ہو سکتی ہے۔ یعنی غرض کے خلاصے کلام یہ ہوا کہ شوہر سے معلوم کیا جائے، شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی طلاق نہیں دے سکتا، یا تو شوہر نے طلاق دی ہو یا دی ہوئی طلاق کو شوہر جائز قرار دے دے، اس کی اجازت دے دے، تب وہ طلاقیں پڑیں گی، ورنہ سسر صاحب کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ بھی جو کویسچن ہوئے تھے وہ لیتے ہیں، کہتی ہیں خاتون کا انتقال ہوا، تقریباً 22-23 سال بھائی بہنوں سے قطع تعلق رکھا، والدین کو ستایا، ان کے پیسے زیور پہ قبضہ کر لیا، اور بھائی بہنوں کو یقین ہے کہ وہ جادو بھی کرواتی تھی اور جھوٹے کیس بھائیوں پہ کروا دیے، اب وہ فوت ہو گئی ہیں تو کہتے ہیں ہمارا دل نہیں چاہتا ایصال ثواب کرنے کے لیے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل فطری تقاضا ہے کہ جب کوئی اتنا پرفتن آدمی ہو، شریرہ عورت ہو، اور اتنی مطلب جہنمیوں والے اس نے کام کیے ہوں اور بظاہر توبہ کیے بغیر مر گئی ہو، تو قابل نفرت تو ہے، یعنی اس کے اعمال قابل نفرت ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کی اچھائیاں بیان کرو، اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم میں بھی بہت ساری کمی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ زیادہ گناہ گار ہوگی، لیکن جن کو ستایا وہ بھی کوئی پاک طیب فرشتے تو نہیں ہوں گے، تھوڑا بہت قصور ان کا بھی ہوگا، اور ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، تو اس لیے ان قصوروں کو نظر انداز کر دیں۔ اگر اللہ ناراض ہوگا تو وہ خود بخود سزا ہی پا رہی ہوں گی، اس کی سزا میں مزید اضافہ نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجھ سے کہیں زیادہ گناہوں سے نفرت کرنے والے ہیں اور بہت ہی ناپسند کرنے والے ہیں۔ جب بھی آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو خلاف شرع ہے تو بعض اوقات صحابہ نے یوں تعبیر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ اتنا سرخ ہو گیا تھا کہ گویا کہ آپ کے گالوں پر انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا ہو، اتنے جلال میں تشریف لاتے تھے۔ اس کے باوجود میدان محشر میں انہی گناہ کبیرہ کرنے والوں کی سفارشیں بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ شفقت اور محبت کا معاملہ ہے کہ گناہ اپنے مقام پر، لیکن میرے آقا کی شفقت یہ پسند نہیں کرتی ہے کہ ان کے جہنمی روتا، چیختا چلاتا، خوفزدہ، ہاتھ کانپ رہے ہیں، چہرے کا رنگ فق ہو گیا ہے، پسینے ٹپک رہے ہیں، اور فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں اور وہ آپ کی طرف ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھ رہا ہو۔ میرے سرکار کی رحمت اس کو پسند نہیں کرتی، تو سرکار ایسے گناہ گاروں کو اپنے دامن رحمت میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے ان کے گناہوں کا کفارہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کو مجھے بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، انہوں نے برائی کی، ان کے ساتھ ہے، آپ معاف کر دیں، دعائے بخشش و مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں،
آپ کا یہ طرز عمل آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین مثال قائم کرے گا۔ اور اگر آپ اظہار نفرت کریں گے، آپ ان کی برائیاں کریں گے یا آپ اچھی مثال نہیں چھوڑیں گے، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں بھی کچھ کوتاہی ہوں جس پر ہم اکثر خود مطلع نہیں ہوتے، بعد والے پھر ان کو یاد کر کر کے ہمارے لیے ایصال ثواب کے دروازے بند کر رہے ہوں گے، فائدہ کچھ بھی نہیں، اس لیے ان کو معاف کر دیں، بہتر ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بھائی بہنوں کو ان کے جادو کروانے کا یقین تھا کہ یہ کرواتی ہے، تو اس پر یقین رکھنا، قائم رکھنا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میں بارہا کہتا ہوں، بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں بیچارے اور الٹے ہم پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جادو حق ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے جادو کروایا ہے یا مجھ پہ بھی جادو ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اب اس کو وہی عامل صاحب بتائیں گے کوئی اپنے ضنی طریقوں سے نتیجہ نکال کر، نہ اللہ نے بتایا، اگر اللہ بتاتا تو وہ تو وحی الہی کی ایک صورت ہوتی، نبی کریم بتاتے تو اللہ کے بتائے سے ہی بتا سکتے ہیں، وہ 100% کنفرم چیز ہوتی ہے۔ لیکن ایک جادوگر آپ کو کہہ دے، کوئی ایک عامل کہہ دے آپ پر جادو ہے اور آپ نے کہا جادو ہے، یہ کیسے؟ ہاں اگر خود کروانے والا اعتراف کرتا ہے آپ کے سامنے کہ بھی میں نے عملیات کروائے ہیں، جادو کروائے ہیں، پھر تو اس کے اقرار سے پتہ چل گیا۔ اب وہ اقرار نہیں کر رہا اور آپ نے کسی کی بھی کہنے سے یہ بلیو کر لیا کہ یہ جادو کرواتی ہے، کیسے؟ اب میں کہتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں آپ سب نے مجھ پہ جادو کروایا ہے، اب آپ کہیں گے صاحب کیسے؟ بس میرا دل کہہ رہا ہے، تو کیا آپ اب میرا رد کر سکیں گے؟ آپ قسمیں کھائیں گے آپ، لیکن میں نہیں مان رہا ہوں آپ کی بات، تو کیا میں صحیح ہوں گا؟ اس لیے یہ چیز بالکل غلط ہوتی ہے کہ کسی کے پاس آپ پہنچ گئے اور آپ کے کان پہلے ہی یہ سننا چاہ رہے ہوں کہ ہاں مجھ پر جادو ہے، مجھ پہ عملیات ہیں، مجھ پہ گندے اثرات ہیں، مجھے نظر بد لگ گئی ہے۔ عامل بھی ہماری نفسیات اچھی طرح پہچانتے ہیں، جو خراب قسم کے ان کی بات کر رہا ہوں، اچھے عاملین کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہیں پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو ان کی جیبیں خالی نہیں ہوں گی، وہ فوراً جادو بتاتا ہے، ہم بلیو کر لیتے ہیں، تو اس پر یقین نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں، ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ روزہ توڑنے کا کفارہ جو ہے یہ اگر روزہ رکھ کر انسان ادا نہیں کر سکتا، اس پہ قدرت نہیں ہے، تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلا دیجئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کھانا اگر ہم کھلا رہے ہوں تو کیا ایک ساتھ یہ پیسہ دینا ہوگا اور کتنے مساکین کو دینا ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ 60 مساکین کا آپ انتخاب کر لیں، اب 60 اگر نہیں ملتے تو ٹھیک ہے، ایک کو آپ ڈبل بھی دے سکتے ہیں لیکن وہ آلٹرنیٹ ڈیز کے اندر دے دیں، یا چلے ویسے بھی دے دیں، لیکن بہرحال ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہوتی ہے اس کا جو پیسہ آج کل 150 روپے یا زیادہ لگا لیں، آج کل مہنگا ہو گیا آٹا تو 200 روپے لگا لیں، تو یہ 60 کو 200 سے ملٹیپلائی کریں اور وہ رقم جو ہے آپ کم از کم 3 میں تو آپ کو تقسیم کرنی چاہیے، کیونکہ مساکین کا لفظ ہے اور جمع کا اطلاق جو ہے، جبکہ اس میں جمع کی علامات ظاہری طور پر موجود ہوں، جیسے مسلمون اگر ہم کہتے ہیں تو یہاں واو اور نون جمع کی علامت ہیں، مسلمات کہتے ہیں تو الف اور تا اس کی علامت ہوتی ہے، تو جہاں پر جمع کی علامت صیغے میں لفظ میں ظاہر ہوتی ہے وہاں ضرور کم از کم 3 افراد تو مراد ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس سے کم پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اور جہاں علامت نہیں ہوتی وہاں ایک بھی ہو سکتا ہے، جیسے قوم کا لفظ ہے جماعت کے لیے بولتے ہیں لیکن وہاں پر ایک تک بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال کم از کم 3، اور بہتر ہے کہ زیادہ لوگوں کو وہ پہنچے اور ایک ساتھ ادا کریں، یہ سب سے بیسٹ ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا وقفہ کر کے بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ بہت ہی زیادہ کر دیں تو وقفہ نہ کریں، جتنی جلدی دے سکیں بہتر ہے، لیکن تھوڑا بہت وقفہ اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے ترک واجب پر سجدہ سہو کر لیا اور پھر اچانک یاد آیا کہ وہ ایک رکعت کا رکوع بھی نکل گیا تھا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں رکوع تو یقینی سی بات ہے کہ فرض ہے اور فرض کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو اگر انہوں نے سجدہ سہو کر لیا، کرنے کے بعد اب دوبارہ اتحیات پڑھ رہی تھیں اور اچانک یاد آیا تو یہ کھڑی ہو جائیں، کھڑی ہونے کے بعد وہ رکوع کریں باقاعدہ، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ بیٹھ کر پھر سجدہ سہو کریں اور پھر اس کے بعد اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھیں، کیونکہ اگر کسی فرض کو اس کے محل سے ہٹا کر ادا کیا جائے تو یہ بھی ایک ترک واجب ہوتا ہے، اس پر دوبارہ سجدہ سہو واجب ہوگا، اور یہ فرض ادا کرنا ضروری تھا کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے، اور اتنی غفلت پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر ٹائم ہو ایسی نماز کو دوبارہ پڑھ لیں، اتنی بھیانک اور پرسرار طریقوں سے ادا کی گئی نماز کو بہتر ہے کہ دوبارہ پڑھا جائے، کہ اس میں ویسے بھی لطف اور لذت نہیں رہتی ہے کہ کہاں آپ کھڑی ہو گئیں، سجدہ سہو بھی ہے اور فلاں، ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں، اس کے بعد یہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ 2-3 دفعہ یہ عمل کو دہرا لیں کہ خدا نخواستہ کوئی غلطی ہوئی آپ دوبارہ پڑھ لیں، اس کے بعد نفس جو ہے وہ بہت اسٹرکٹلی پیچھے ہٹ کے آپ کو یاد دلائے گا کہ 2 ہوئی ہیں 3 ہوئی ہیں، شیطان بھی پیچھے ہٹ جائے گا کہ نہیں بابا یہ تو واپس لوٹاتا ہے، بہت مسئلہ ہے، لیکن اگر اس طرح بار بار ہوتا ہے، بعضوں کو بھول کی عادت ہے، تو بہرحال یہ طریقہ کار اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ کہتی ایک بہن نے
بیان فرمایا ویسے میں پنجابی سپیکنگ نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ میرے اساتذہ سب کے سب تقریباً پنجابی سپیکنگ ہیں، اور میں لاہور میں پڑھا ہوں تو میں پنجابی سمجھ جاتا ہوں، بولنے میں دشواری ہوتی ہے، تقریباً سمجھ جاتا ہوں۔ تو یہ بہن نے کویسچن کیا، انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کی ایک ستیلی یعنی دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہیں وہ والدہ گھر پر لے آئیں، ساتھ رکھ لیا، مجھے اور بھائی کو باہر نکال دیا ہے، اور اس کو بہت پیار دیتی ہیں، اور ہمیں اعلانیہ طور پہ کہہ بھی دیا ہے کہ میں اپنا سارا مال اسے دوں گی، تمہیں نہیں دوں گی۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد سے عدل کا معاملہ کرو، چاہے بوسہ دینے میں، یعنی ایک کو پیار کرو تو دوسرے کو بھی پیار کرو، عدل و انصاف کا حکم ہے۔ تو آپ کی والدہ شدید گناہ گار ہوں گی اس صورت میں کہ اسے گھر میں رکھ لیا، آپ کو باہر نکال دیا، یہ ناانصافی، پھر اس کو پیار دیتی ہیں، آپ کو نہیں دیتی، دوسری ناانصافی، تیسرا اگر اپنی زندگی میں سارا مال اسے دے دیا، آپ کو نہیں دیا، یہ ظلم ہے۔ نبی کریم نے اس کو ظلم قرار دیا کہ ایک اولاد کو محروم کرنا، دوسرے کو سب کچھ دے دینا۔ اپنی ماں کو پیار سے سمجھائیے کہ ایسا نہ کریں، اپنی آخرت برباد نہ کریں، ہم بھی آپ کے بچے ہیں۔ اب یہ لیکن کیوں ماں رویہ اختیار کر رہی ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں آپ کا بھی کوئی کردار ہو، وہ بچی خدمت زیادہ کرتی ہو، آپ نہ کرتی ہوں، اس پہ بھی ذرا دیکھ لیجئے، لیکن پیار محبت سے اپنے ماں باپ کو سمجھائیے۔ اگر منت کسی مقام خاص کے لیے مانی ہے، مثلا داتا صاحب کے دربار پہ کھانا کھلاؤں گا اگر میرا کام ہو گیا، تو وہ مقام متعین نہیں ہو جاتا، کھانا کھلانا ہے چاہے وہاں نہیں، آپ کراچی میں کھلا دیں، 1 تولہ